السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9ویں جماعت کے اسباق میں سے یونٹ 1 کی ریویو ایکسرسائز کے کچھ سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ عظیم اپنی آمدن کا 25% کرایہ مکان پر خرچ کرتا ہے، جبکہ بقیہ رقم کا 60% گھریلو اخراجات پر۔ اگر اس کی بچت 2100 روپے ہو تو اس کی کل آمدنی بتائیے۔ کل آمدنی ہم نے معلوم کرنی ہے، جتنی بھی ہے اس کا 25% مکان پر خرچ کرتے ہیں۔ کل آمدنی مطلب فرض کیا 100 ہے، 100% ہے، تو کل آمدنی کا 25% کرایہ مکان پر، یعنی مکان کا کرایہ ہے۔ تو ہم 100 میں سے 25 مائنس کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بقایا آمدن آئے گی 75%۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جو بقایا 75 ہے، اس کا 60% گھریلو اخراجات پر، گھریلو اخراجات پر خرچ۔ وہ ہے جی 60%، 75% کا 60%۔ اب ہم اس میں سے 60% کی جگہ 100 ضرب 75، یہاں 75% ہم نے 100 میں تبدیلی کسی ایک کا کرنا ہے۔ اب اس کو مختصر کرتے ہیں، ابھی جواب آ جائے گا۔ یہ 25 کے پہاڑے میں دونوں 25 3 25 4، یہ 60 4 کے پہاڑے میں مکمل تقسیم ہوگا، جواب آئے گا 15 15 تیا 45۔ 45% اس کا گھریلو اخراجات ہے۔ تو ٹوٹل اس کا خرچ، ٹوٹل خرچ اس کا ہو گیا 25 جمع 45 بریکٹ کے باہر فیصد، ان دونوں کو جمع کریں گے 70% ٹوٹل خرچ ہو گیا۔ تو اب ہم معلوم کریں گے اس کی بقایا آمدن، یعنی 100 میں سے، ٹوٹل تو 100 ہے، 100 میں سے 70% مائنس کریں گے، جواب آ جائے گا 30%۔ یہ بقایا آمدن یعنی اس کی بچت ہے۔ بقایا آمدن 30% یعنی بچت ہے، لیکن سوال کی شرط کے مطابق اس کی بچت ہے 2100 روپے۔ سوال کی شرط کے مطابق بچت برابر ہے 2100۔ تو یہاں پر ہم نے معلوم کیا 30%۔ تو اب یہاں سے ہم کل بچت معلوم کریں گے، لیکن بچت کا 30% برابر ہے 2100۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم کل آمدن معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ تو بچت ہے نا، کل آمدن کا 3% ہے، کل آمدن کا 3% ہے 2100۔ یہاں سے ہم کل آمدن معلوم کریں گے، وہ ہوگا 2100 ضرب 30% میں 30/100۔ تو دوسری سائڈ پر جا کے یہ بن جائے گا 100/30۔ اب اس کو حل کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں۔ یہ 30 3 کے پہاڑے میں آ رہا ہے، دیکھیں یہ تو 0 0 سے کٹ گیا، 3 ایکم 3، 3 7 21، 7 0 لگائیں، جواب آیا 70 ضرب 100۔ اس کو ضرب دیں، جواب آئے گا 7000 روپے اس کی کل آمدن ہے عظیم کی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 اور 6۔ 5 اور 6 یہ دو سوال کریں گے، یہ بھی ریشو یعنی نسبت کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 5 اور 6۔ سوال نمبر 5 ہے، ایک اسکول میں 220 طلباء کے لیے کرسیاں 220 ہیں، 110 اور ان کے لیے میزیں ہیں 50۔ اسٹاف کے لیے کرسیاں ہیں 50 اور اسٹاف کے لیے میزیں ہیں 30۔ تو درجہ ذیل میں نسبت معلوم کریں۔
تو اس میں پہلا جز ہے طلباء کی کرسیوں اور طلباء کی میزوں کے درمیان نسبت بتانی ہے. طلباء کی کرسیوں اور طلباء کی میزوں کے درمیان نسبت برابر ہے. کرسیاں ہیں 220، میزیں ہیں 110. اس کو مختصر شکل میں لے کے آئیں گے. 220 کو 110 پہ تقسیم کریں گے یا اس کو 11 پہ تقسیم کریں گے. 10 پہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں. 0 0 سے کٹ جائے گا تو جواب آئے گا 2:1. رف ورک میں دیکھیں یہ ہے 220. اس کو نسبت کو پہلے اس کو ہم یہیں پہ حل کرتے ہیں. 220 بٹا اس کو پہلے نسبت کو تقسیم کی شکل میں. یہ 0 0 سے کٹ گیا. 11 × 11 11 2 22. جواب آ گیا 2/1. یہ برابر ہوگا 2:1. تو یہ ہے ہماری مطلوبہ نسبت. اس کے بعد دوسرا ہے طلبہ کی کرسیوں اور سٹاف کی کرسیوں کے درمیان نسبت. سٹاف کی کرسیاں ہیں 50 اور طلبہ کی کرسیاں ہیں 250. سٹاف کی کرسیوں پہلے ترتیب پہلے دیں. طلبہ کی کرسیوں اور سٹاف کی کرسیوں کے درمیان نسبت. طلبہ کی کرسیوں اور سٹاف کی کرسیوں کے درمیان نسبت برابر ہے. طلبہ کی کرسیاں 220، ان کی ہیں 50. یہ دونوں 10 پہ تقسیم ہوں گے. اس کو بھی ہم پہلے تقسیم یعنی بٹا کی شکل میں لکھیں گے. تو ان 0 0 سے کٹ گیا. جواب آیا 22/5 برابر ہے 22:5. یہ ہے دوسرا جواب. اب تیسرا ہے سٹاف. طلباء کی میزوں اور سٹاف کی میزوں کے درمیان نسبت. طلباء کی میزیں کتنی ہیں 110 اور سٹاف کی میزیں کتنی ہیں 30. تو اب ہم طلباء کی ترتیب میں یہاں طلباء کی میزیں پہلے ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. پھر اور سٹاف کی میزوں کے درمیان نسبت برابر ہے. طلباء کی میزیں ہیں 110، سٹاف کی ہیں 30. اس کو بٹا کی شکل میں لکھیں گے. 0 0 سے کٹ گیا. 11/3 برابر ہے 11:3. ایک یہ جواب ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. تو یہ مطلوبہ نسبتیں آخر میں پس مطلوبہ نسبتیں برابر ہے 2:1، 22:5، 11:3. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 کریں گے اسی ایکسرسائز کا، یعنی ریویو ایکسرسائز. تو اس کو مکمل کرتے ہیں. سوال نمبر 6. ایک مثلث میں 2 زاویے 48 درجے اور 60 درجے ہوں تو تیسرے زاویے کی پہلے 2 زاویوں کے مجموعوں کے درمیان نسبت معلوم کریں. تو ترتیب یہی رکھنی ہے. پہلا زاویہ ہے 48 اور دوسرا ہے 60. تو دونوں زاویوں کا مجموعہ معلوم کریں گے. 2 زاویوں کا یعنی پہلا زاویہ ہے 48 جمع 60 برابر ہے 48 60. 8 4 اور 6 10، 108 درجے. تیسرا زاویہ پہلے معلوم کریں گے، پھر مطلوبہ نسبت ان دونوں کے درمیان. ایسا سوال اس سے پہلے ایکسرسائز میں بھی آ چکا ہے، 1.4 میں آ چکا ہے. اچھا اب تیسرا زاویہ ہوگا 180 مائنس 108. ٹوٹل زاویوں کا مجموعہ 3 زاویے کا مجموعہ ہوتا ہے 180. 2 معلوم ہے، تیسرا معلوم کرنا ہے تو اس کو 180 میں سے 108 کو مائنس کریں گے. تیسرا زاویہ آئے گا 72 درجے. اب ہے تیسرے زاویے اور
دو زاویوں کے مجموعے میں نسبت، دو زاویوں کے مجموعے میں مطلوبہ نسبت برابر ہے، تیسرے زاویے میں 72 نسبت، اب اس کی یونٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 108۔ اب یہ دونوں تقسیم ہو رہے ہیں، اس کو ہم پہلے اسی طرح لکھ لیتے ہیں۔ اب اس کو تقسیم کریں گے، یہ 72 ہے، یہ 108 ہے، دونوں 12 کے پہاڑے میں آسانی سے آ رہے ہیں، 12 6 72، 12 9 108، جواب آ رہا ہے 6/9۔ اب یہ دوبارہ 3 پہ تقسیم ہو رہے ہیں، جواب آئے گا 2/3۔ تو آخر میں اس کو نسبت میں لے کے آئیں گے، 2:3، یہ مطلوبہ نسبت ہے دو زاویوں کی۔ تو تیسرے زاویے کی، پہلے دو زاویوں کے مجموعہ کے درمیان، تو تیسرے زاویہ پہلے ہے، دو زاویوں کا مجموعہ بعد میں ہے، تو جواب آئے گا 2 نسبت۔ اگر پہلے دو زاویوں کا مجموعہ 108 ادھر لکھیں گے، پھر جواب آئے گا 3:2۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز کے پہلے 6 سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد 2 سوال ہیں جو ڈائریکٹ پروپورشن اور انڈائریکٹ پروپورشن کے بارے میں ہیں، تو وہ 2 سوال ہم ریویو ایکسرسائز کے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔